بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیونکہ عید کا دن ہے اور بہت سارے مریدین، چاہنے والے، عقیدت مند دوست احباب دربار عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نواں کوٹ ملتان روڈ تشریف فرما ہے، اور ابھی میرے سامنے میرے بہت سے چاہنے والے عقیدت مند مریدین بیٹھے ہیں، اور ابھی کیونکہ عید کا ایک سماں چل رہا ہے، عید کی خوشی پوری ملک میں خوشی کی لہر چل رہی ہے، تو ابھی کچھ مریدین نے بتایا کہ پاکستان کے بہت بڑے اینکر پرسن جو کہ اقرار الحسن صاحب، جن کی پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت سی خدمات ہیں، اور کیونکہ یہ میڈیا کی لائن کے ساتھ اقرار الحسن صاحب کا تعلق ہے، اور میں نے انہیں بچپن سے ہی اس برخودار کو جب دیکھا کہ ہمیشہ سچائی کی آواز کو بلند کرنا، حق کو بلند کرنا، برائی کو ختم کرنا جڑ سے، اور اتنا اچھا انسان یہ جو پرسن اینکر تھا اپنا اقرار الحسن، اس کی خدمات ہم دیکھتے ہوئے ہمیشہ اسے اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس برخودار کو جب بھی دیکھا، انہوں نے جہاں پر برائی دیکھی اس کی تصدیق کی، اور بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، اور اس بندے نے وہاں پر جا کے اس برائی کا جو ہے خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اور اس بندے کو ہم نے، اس بچے کو شروع سے ہر روز، کوئی عید کا دن ہے، کوئی خوشی کا دن ہے، کوئی غمی کا دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، اس کی خدمات پورے ملک میں اس طرح دیکھی ہیں کہ یہ بندہ ہر جگہ پہنچتا ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں پر اقرار الحسن موجود ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، خاص احسان ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی انسان اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف چلتا ہے تو اس وقت اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور اسی طرح آج انتہائی ایک افسوسناک یہ خبر ہے ہمارے لیے کہ ایک انتہائی اچھا انسان اور مخلص انسان اور پاکستان کا ایک شہری، اور جو کہ ایک بہترین شعبے میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہا ہے، تو مریدین نے کہا کہ پیر صاحب آپ جیسے کہ آج کے دن عید پر ہمیں بہت ساری نصیحتیں، وصیتیں کر رہے ہیں، کہیں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں اس جو غازی خالد کا کہیں ہم واقعہ بیان کر کے بتا رہے ہیں، اس شہزادے کا جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اور ناموس رسالت کے لیے اپنا اس لائن کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دی، اور وہاں پر ان بچوں نے، میرے عقیدت مندوں نے کہا، یہ میرے سامنے موجود ہے، میرے بچے بہت زیادہ جو بیٹھے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ پیر صاحب یہ آپ کی آواز پوری دنیا میں جانی چاہیے، ایک اچھا انسان اور جس کی انتہائی عقیدت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عدلیہ کا معاملہ ہے، کوئی انتظامیہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے تو کالی بھیڑیں ہر محکمے میں پائی جاتی ہیں، بڑے بڑے بہترین عظیم پولیس آفیسر دیکھے ہیں ہم نے، اور کچھ ایسی کالی بھیڑیں بھی دیکھی ہیں، اور یہ سلسلہ جو اقرار الحسن صاحب نے کیا، چند روز سے حیدرآباد کے ایک تھانے کی انہوں نے مکمل ثبوت کے ساتھ انکوائری کی، اور اس انکوائری کو کر کے کچھ اعلیٰ افسروں تک جب یہ بات پہنچائی، تو یہ جب بات لیک ہوئی تو اس تھانے کے انچارج نے اور پولیس اہلکاروں نے آج عید کے دن ظلم کی انتہا دیکھیں، وہ بندہ صبر کر لیتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشیوں کا سماں چل رہا ہے، اور ابھی آپ یہ پوری فوٹیج جو میرے بچوں نے مجھے موبائل پہ دکھائی ہے خبر کے دوران کہ اس کے مار پیٹ کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اس کے گھر کے اندر، یہ ریاست مدینہ میں اتنا بڑا ظلم کہ مدینہ ریاست میں رہنے والے محفوظ نہیں ہیں، کہ اس بندے نے حق کی آواز کو بلند کی ہے۔ اگر کوئی ناجائز کاروبار پولیس کا کوئی بھی شخص اہلکار، ہو سکتا ہے انتظامیہ کو ہائی لیول پہ نہ پتا ہو، ہم نہیں کہتے ہیں کہ انتظامیہ اس میں ملوث ہوگی، ڈی ایس پی یا ایس پی، کچھ ایسے اہلکار، کسی بھی چھوٹے عہدے والا بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے کہ اس نے لاکھوں روپے لے کر اور کچھ ایسا غیر قانونی دھندا، ناجائز چیزیں جو انسان کے لیے ایک موت ہے، کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے، تو اپنے تھانے کی حدود سے گزارنے کے اس نے لاکھوں روپے لیے، اور اس کا مکمل ثبوت
جب اقرار الحسن نے اکٹھا کیا اور بڑے آفیسر تک پہنچایا، اور جب یہ بات پھیلی تو اس بندے نے، اس اہلکار نے، اس تھانے کے جو حیدرآباد تھانے کا تھا، اس نے آج عید کے دن اپنی مکمل فورس کے ساتھ اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا، اور اسی کے گھر میں بغیر اجازت گھس کر اس ریاست مدینہ میں اتنا بڑا یہ ظلم ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اقرار الحسن جیسا بندہ، ہم تو خود انہیں بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں، اب ہمارے پیری فقیری کے شعبے میں بھی بہت سی کالی بیڑے ہیں جو لبادہ پیری کا فقیری کا اوڑھ کر، اور کوئی لبادہ جناب اسی قسم کا، اور یہ جھوٹے سلسلے شروع کر کے ایک جھوٹے بازار گرم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دنیا کو جو بیوقوف بنا کر لاکھوں کروڑوں ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، اور ہم نے جب بھی اس بچے کو کہا، اور اس نے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو شعبے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اصل لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کی اولاد ہیں، آج بھی ان کے آستانوں سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں۔ بہت سے آستانے پاکستان میں موجود ہیں، کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے درگاہ کا، یہاں پہ لوگوں کو سکون بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، فقط یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کیسے۔ تو ہم نے تو اس بندے کو، اقرار الحسن کو، خود وہاں پہ بھیجا کہ بھائی یہ برائی کی ایک جگہ ہے، یہاں پہ شعبے بازی ہو رہی ہے، یہاں جاؤ، اس کو قابو کرو قانون کو۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہر شعبے میں کالی بیڑیں موجود ہوتی ہیں، اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس میں تو بجائے انہیں اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے تھی، ان احباب کو، ان اہلکار کو جو اس دھندے میں ملوث تھے، جو دنیا کو ایک موت دے رہے تھے۔ یہ پیسوں کی، ان چیزوں کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت؟ انسان خالی آتا ہے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، چاہے کوئی اربوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ نہیں جانا ہے، فقط ایک انسان کا ایمان ہے، وہ انسان کے ساتھ جانا ہے، یا پیچھے کیا چھوڑ جانا ہے، جو اچھے کام ہیں، جو انسانیت کے لیے اس نے اچھے کام کیے ہیں، وہ چیزیں چھوڑ جانی ہیں۔ تو بچوں نے بڑا اصرار کیا کہ پیر صاحب آپ اس بندے کی بڑی عقیدت ہے ہمارے درگاہ کے ساتھ، آستانہ لیے کے ساتھ، بلکہ ہر ایک ولی کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت ہے، اور یہ بندہ یقیناً حقیقت میں اقرار الحسن بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہم سادات، پیران نظام اس سے خوش ہیں، کیونکہ وہ لوگ گھبراتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، جو دو نمبر ہوتے ہیں، جو جیلی آستانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سید بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور حسد کرتے ہیں، اور انہیں میری گفتگو کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے انہیں سن کے کہ میں کیوں حقیقت میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ بھائی انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، انسان میں انسانیت ہونی چاہیے۔ لوگ بیچارے دنیا پریشان ہے، ماؤں کے بیٹے تباہ ہو گئے، اس نشے نے، اس نشے آور چیزوں نے یہ تباہ کر دیا، کیونکہ یہ جو نشے آور چیزیں تھی یہ اس حدود سے، حیدرآباد کے اس تھانے کی حدود سے گزر کر کراچی جا رہی تھی، جو لاکھوں کروڑوں کا مال تھا، اور جو پکڑوایا اس نے، اور یہ سارا ایکشن اقرار الحسن نے دیا۔ تو دوستوں سے یہی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم فرمائے، اور آج عید کے دن جو اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ہے انسان کے ساتھ کہ اس کے فیملی میں، اس کے گھر میں بغیر اجازت، بغیر کسی اس کے گھس کے تو اسے مارا گیا ہے، بلکہ اسے کمرے میں بند ہو کے، آپ کو میں ابھی یہ فوٹیج بھی دکھاؤں گا جو دیکھا ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوئی ہے کہ آج کے دن تو خدا را کوئی رحم کر لو، اللہ نے اگر کوئی دنیاوی طاقت دی ہے اس سے نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ دوستوں سے دیکھو کہ یہ اللہ نے آپ کو اس عہدے پہ بٹھایا، اگر میں اس مقام پر بیٹھ کر اگر کوئی ڈیوٹی دے رہا ہوں تو یہ اللہ کی بٹھائی دے رہا ہوں، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ کی طرف سے جب ذلت آ جائے تو کوئی نہیں اس سے بچا سکتا۔ تو اس لیے کوشش کریں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے ارد گرد تمام نشے آور چیزوں کا خاتمہ کریں، اور جب بھی کوئی پریشان ہو، کہیں دیکھے کہ میرے علاقے میں، میری گلی میں، میرے محلے میں یا میرے جاننے والوں میں کوئی برائی ہے تو اس کو انتظامیہ تک بتائیں یا اقرار الحسن تک اپنی آواز پہنچائیں۔ یہ واحد بندہ ہے جو اپنی جیب سے خرچہ کر کر سب کچھ افورڈ کرتا ہے، اور پورے ملک میں جہاں سے بھی اسے اطلاع ملتی ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں اقرار الحسن پہنچتا ہے، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ شخص تباہ ہونے سے بچا رہا ہے۔ یہ اگر یہ لوگ جو اچھے ہیں
میڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اچھے برے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میڈیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کیونکہ ہمیں سچائی کی کوئی آنچ نہیں ہوتی، ڈر نہیں ہوتا، تو ہم اس لیے بے باک ہو کر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اچھے انسان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اگر کوئی برائی کو دکھاتا ہے کسی بھی شعبے میں تو ہم اس پہ پردہ ڈالیں یا اس کا ساتھ نہ دیں. تو ہر ظلم کے خلاف ہم سادات کی، مشائخ اعظام کی، پورے ملک کے جو ہیں ان کے آواز ہے. ہم برائی کو ختم کریں گے انشاءاللہ اور مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظلم کے خلاف لڑیں گے. اور اگر کہیں بھی کوئی بھی شعبہ کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، کہیں کالی بھیڑ ہے، کہیں ملک کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا کر رہا ہے تو ہم نے اسے خرابی کو ختم کرنا ہے، روکنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھوں کو بند کر دینا کہ بلی جناب ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے. تو آپ اگر آنکھیں نہیں کھولیں گے، ہوش نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو نہیں ان کی اچھی تربیت کریں گے تو سب کچھ مٹ جائے گا. تو اس لیے بس آج کا یہ پیغام عید کے دن، عید کی نماز کے بعد ہم نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ ہم جہاں پر قرآن حدیث کی باتیں، اللہ کے ولیوں کی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے محبت کے پیغام جا رہے ہوتے ہیں اس درگاہ سے، کیونکہ یہاں پر دکھی انسانیت آتی ہے. ہمارا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. باقی ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، پاک عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ پاک فورسز جتنی جس ملک میں فورسز ہیں ان کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. آج عید کے دن ان سب اداروں کو اور سب اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو عید مبارک کہتے ہیں. کسی ادارے میں کوئی انسان تو شخص غلط ہو سکتا ہے، لیکن ادارہ ہرگز غلط نہیں ہوتا. ادارے، سیکورٹی فورسز سب یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں. آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ ہماری پاک فوج کو ہمارا سلام ہے کہ وہ ہمارے نوجوان ساری رات، سارا دن ان بارڈروں پہ، سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اور الرٹ ہو کے ہر طرف سے فضائی حملے سے لے کے زمینی حملے سے لے کے اور وہ الرٹ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور بھائی اکرام حسن کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان سے زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ اللہ کی ذات ہے. دنیا میں بھی انہیں ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا، جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو کوئی طاقت اس کے آگے نہیں کھڑی ہوتی ہے. اللہ جب چاہتا ہے وہ ایسا غفور رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے. اس کے کئی اللہ کے رنگ ہیں. وہ جہاں ظلم دیکھتا ہے وہاں سب کچھ مٹا دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، اتنے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے تھے، اللہ نے پھر پوری دنیا کو بتایا ہے کوئی طاقت ہے. اور آپ رجوع کریں مدینہ شریف کی طرف، حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہے وہاں پہ کرم ہے، وہاں پہ رحم ہے، وہاں سے فضل ملتا ہے. تو میں اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہی آج کا پیغام دیتا ہوں. اور ہماری محبت بڑی سادی گفتگو ہوتی ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے. ہم مشکل گفتگو نہیں کرتے ہیں. اور میرے اس چینل کو آپ ضرور دیکھا کریں کیونکہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات ملے گی. اسے سبسکرائب کریں، اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ باتیں جو دوسروں تک بھی جائیں، کسی کا بھلا ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ کی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو گیا. ہمیں باخبر رہنا چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے. ہر خبر پہ نظر ہونی چاہیے انسان کی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. जा